बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल चैनल को। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। केपी वर्कर्स का एहतजाज जोर पकड़ने लगा है। जो केपी में वर्कर्स का एहतजाज था इरफान सलीम साहब का सेनेट के टिकट के लिए, उन्होंने कहा है कि वो केपी हाउस का घेराव करेंगे। अगर उनको सेनेट का टिकट ना दिया गया तो केपी हाउस का घेराव करेंगे, अरकान असम्बली को के घरों का घेराव करेंगे, पार्टी के खिलाफ रेड जोन तक जाने का उन्होंने कह दिया है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज शेख वकास अकरम साहब ने जो ARY न्यूज़ का बॉयकॉट का ऐलान किया था, उससे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लाइल्म थे और मरकजी क़यादत को इल्म ही नहीं था इस बात का, जबकि इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि ज़राए से खबर चलाना मीडिया का हक है, लेकिन जिनका नाम आ रहा है उनसे बात गछ या उनसे पूछ गछ ज़रूर करनी चाहिए थी। जिसके ऊपर जो रिपोर्ट थी, जिसके ऊपर ये बॉयकॉट किया गया था, उनकी भट्ट साहब की रिपोर्ट के ऊपर, जिस पर उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया था कि मैं अपनी खबर पर कायम हूँ और लेकिन अपने ज़राए का इंकशाफ नहीं करूँगा, ज़राए का नाम नहीं बताऊँगा। और आज जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने इसके ऊपर कहा है कि भाई ये शेख वकास अकरम साहब का ऐलान था, उनकी तरफ से था, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब जो कि मुनरिफ रहनुमा हैं PTI के, उनको पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है। उनके बयानात की वजह से कुछ लोग होते हैं जिनको जो है ना मतलब इज्जत राज नहीं आती, कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का कहना यह है कि उन्होंने जितनी भी इज्जत बनाई है या उनका जितना भी नाम है वो उनका अपना है, उसमें ना PTI का कोई किरदार रहा है, ना इमरान खान साहब की वजह से उनको जो इतनी शोहरत मिली हुई है वो सिर्फ उनकी अपनी है, ये उनकी अपनी कमाई हुई है। अब शेर अफजल मरवत साहब से कोई पूछे कि सर, जब आप PTI में आने से पहले आपको कौन जानता था, कितने लोग थे जो आपको अपने साथ बिठाते थे या टॉक शोज में बुलाते थे या मीडिया तक आपकी रसाई थी, कितने लोग हैं जो आपको आपके नाम से जानते थे? सर, आपकी जो पहचान बनी वो उस वक्त बनी जब इमरान खान ने आपको इज्जत दी, आपको अपने बगल में बिठाया, अपने साथ तहरीक में शामिल किया, आपके साथ एक ओहदा जोड़ा, आपको असेंबली का टिकट मिला, आप इमरान खान के नाम पर जीत कर असेंबली में पहुंचे थे। अब जो है वो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अलीमा खान तहरीक नहीं चला सकती तो मुझे मौका दें। सर, जब आपको मौका मिला हुआ था ना तहरीक चलाने का या पार्टी के लिए काम करने का, तो आप PTI में रहकर PTI की जड़ें खोखली करने का काम कर रहे थे, आपसी इख्तलाफात पैदा कर रहे थे। दूसरा, शेर अफजल मरवत ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। अच्छा जी। उन्होंने कहा बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो एक शोशा छोड़ा गया। अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई, खुद तहरीक की क़यादत करें। सर, वो अब तक तहरीक की क़यादत ही कर रही हैं। बानी PTI के पैगामात जो हैं वही लाकर आप लोगों तक पहुंचा रही हैं, तमाम मीडिया तक पहुंचा रही हैं, वर्कर्स तक पहुंचा रही हैं, जबकि अब उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि अलीमा खान के पास बेहतरीन मौका है कि वो खुद तहरीक चलाएं, अलीमा खान लीडरशिप की सलाहियतों को बुरकार लाएं। सलमान अकरम राजा ने जो आलिया हमजा के खिलाफ जबान इस्तेमाल की, इसकी मजम्मत करता हूँ। माजी में भी सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर पर हमले कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं और बाकी तालिब इल्म है। सर, सलमान अकरम राजा, मैं तो खैर सलमान अकरम राजा को इतना काबिल नहीं समझता कि वो सियासी जमात को लीड कर सके, लेकिन बज़ाहिर जब उनके पास एक पार्टी ओहदा है तो वो उस पार्टी ओहदे का तो एहतराम करेंगे ही ना। अगर वो देखेंगे कि उनके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो उसको बोलेंगे। अगर उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को कुछ कहा तो वो उस वक्त के मौके की मुनासबत से था, जबकि बाद में जो भी इनके आपसी इख्तलाफात थे वो दूर हो गए। अब आप जबकि PTI का हिस्सा नहीं है, अब आप ये मजम्मती बयानियाँ दे रहे हैं कि मैं आलिया हमजा के साथ जो ज़बान इस्तेमाल करी उसकी मजम्मत करता हूँ। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपकी ज़रूरत थी PTI को? उस वक्त आप तो इमरान खान के खिलाफ आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, आप तो इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे। रमज़ान में आप टॉक शोज में बैठ के कह रहे थे कि ये इमरान खान और इन्होंने यूं पार्टी को कर दिया, इनकी वजह से मुल्क यूं चला गया। आप तो ख्वाजा आसिफ के चैम्बर में जब आप बरामद हुए थे
اس وقت آپ کا جو نیریٹو تھا، آپ کو نون لیگ نے منہ نہیں لگایا، آپ نے بڑی کوشش کی کہ آپ نون لیگ کا حصہ بن جائیں، لیکن دیکھیں نا وقت کی ستم ظرفی کہ وہاں سے بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑی. انہوں نے بھی آپ کو کوئی خاص وہ نہیں دیا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا، نون لیگ کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جس طرح آپ ایک عرصہ ایک اس انسان کے ساتھ اس کے مخلص نہیں ہو سکے جس نے آپ کو اتنی عزت دی، ایک اسمبلی میں پہنچایا، جب آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ان نون لیگ والوں کے ساتھ کیا مخلص ہوں گے. یہ لوگ تو بہت سر چیتے ہیں سیاست کے، یہ تو عرصے ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں ان کو سیاست کرتے ہوئے. آپ ان کے کہاں ہیں. شیر افضل مروت نے مزید کہا، مجھے بانی پی ٹی آئی سے دور کرنے میں علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، شبلی فراز کا کردار ہے. خواہش ہے کہ علیمہ خان ان کے بچے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کریں. خیر شیر افضل مروت صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس وقت عمران خان کے اہل خانہ بھی جیل میں ہیں. ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی، وہ بھی جیل میں ہیں. وہ بھی تحریک کا حصہ ہی تھے، انہوں نے بھی بڑے کام کرے ہیں. آج وہ بھی چاہتے تو وہ بھی آپ لوگوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے اور عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر سارا نام ڈالتے اور مذمت کرتے، معافی تلافی کرتے اور باہر ہو جاتے. اور فواد چودھری جیسے لوگوں کی طرح پھر بعد میں وہ کوششیں کرتے کہ پی ٹی آئی میں ان کو واپسی رسائی ہو جائے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے جو کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اب آپ لوگ پی ٹی آئی سے دور ہو کے پی ٹی آئی کی برائیاں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بارے میں اتنا اسی اول فول باتیں کر رہے ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی ورکرز کے جو اختلافات ہیں وہ زور پکڑتے جا رہے ہیں. عرفان سلیم صاحب جو ہیں سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے. پی ٹی آئی عہدیدار جو ہے پشاور کے، انہوں نے صاف کلیئر کٹ اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو سینٹ الیکشن کے دن اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا. اچھا جی، مطلب اس وقت جو ہے کے پی کے کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت بہت سنگین ہے، بہت سخت ان کے اختلافات ہیں. آج جو دن میں علی امین گنڈا پور سے ان کے مذاکراتی ایک معاملہ، ایک میٹنگ تھی، وہ اس میں کچھ مذاکرات ان کے طے نہیں پائے گئے تھے. ابھی جب یہ وی لوگ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت 9 بج رہے ہیں، تو اس وقت ان کی ملاقات کا ایک دور چلے گا جو کہ 9 بجے ان کی ملاقات طے ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ملاقات میں کیا معاملات ان کے طے پاتے ہیں. پشاور کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ عرفان سلیم سینٹ انتخابات کے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے، وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. پی ٹی آئی پشاور کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ عرفان سلیم سینٹ کے امیدوار ہیں اور رہیں گے. ان کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنا کارکنوں کے ساتھ ناانصافی ہے. رہنماؤں نے الزام عائد کیا پارٹی میں مخلص کارکنوں کو نظر انداز کر کے اے ٹی ایمز کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں جو قابل قبول نہیں. انہوں نے مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں 21 جولائی کو سینٹ الیکشن کے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کے گھیراؤ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی پشاور کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن ہمارے لیے نہیں بلکہ تحریک کی شروعات ہے اور 21 تاریخ کے بعد بانی پی ٹی آئی سے غداری کرنے والوں کے خلاف تحریک چلائی جائے گی. پارٹی قیادت اور خیبر پختونخوا حکومت میں اس معاملے پر شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اب دیکھیں ان کا جو یہ اعلان ہے کہ 21 جولائی کے بعد یہ پارٹی قیادت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گے، جبکہ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب نے 5 اگست تک کا ٹائم دیا ہے کہ 5 اگست تک جو ہے وہ جو ان کی ملک گیر تحریک ہے وہ پیک پر ہو. لیکن اب یہ ان کے جو اختلافات کی وجہ سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اب دیکھنے کی بات ہے کہ نا، مطلب اب اس طرح کے جب معاملات ہوں گے اس طرح سے تو یہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنائیں گے. مطلب یہ تو ان کو رہائی دلانے کی بجائے یہ سارے کے سارے، یہ موجودہ مرکزی قیادت ہو یا ورکرز ہیں، یہ سب عمران خان صاحب کے لیے نا درد سرد بن گئے، سر کا درد بن گئے. یہ پریشانی میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال سے یہ بھی سب ایک حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو اعلان تھا 10 محرم کے بعد، پھر 10 محرم کے بعد سے انہوں نے کہا کہ یہ 5 اگست تک اس کو تحریک کو پیک پر لایا جائے. قیادت نے تو بالکل ہی مطلب یہ ایک مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے، کل اس سے اجلاس ہو رہا ہے، فلانا پارلیمانی اجلاس، سیاسی جماعتوں سیاسی کمیٹی کا اجلاس، آپسی اختلافات، پھر ورکرز کے اختلافات، پھر سینٹ ٹکٹس کے اختلافات، پھر سینٹ ٹکٹس میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کے اختلافات، ایک دوسرے کے فیوریٹزم کے معاملات. جب اس طرح کے معاملات رہیں گے تو کس طریقے سے کیسے یہ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک چلا سکیں گے.
کوئی ایک ایسا کام کر سکیں گے جس سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکے. جبکہ عمران خان صاحب چاہیں تو ابھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کریں اور باہر آ جائیں, بہت آسان ہے ان کے لیے. لیکن ان کا ورکر, ان کی قیادت ان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے سوائے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے لیے. جبکہ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں کتنی اذیت میں ہیں, بشرا بی بی کتنی اذیت میں ہیں, ان کے بچوں کو آنے نہیں دیا جا رہا. یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کو آنے کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا. سر اگر وہ شوشہ چھوڑا گیا تھا جب انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا تھا نا کہ سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں اور اس تحریک کو لیڈ کریں گے, حکومت کی جڑیں ہل گئی تھیں, بنیادیں ہل گئی تھیں. کیونکہ انہیں معلوم ہے, یہ جو موجودہ مرکزی قیادت ہے اس کو بھی اندازہ ہے بہت اچھی طریقے سے کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آ گئے تو یہ جتنی بھی عوام ہے, عمران خان کے چاہنے والے, جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جتنا بھی ورکرز ہے, جتنا بھی پاکستانی عوام ہے, وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ان کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. کیونکہ ان سے تو سوال کر کر کے اب عوام بھی تھک گئی نا, وہ بھی ان سے نا امید ہو گئی ہے. کل تو فیصل چودھری نے بہت اچھا ان کے ساتھ کیا, جو ایئر وائی پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو نکمے ہیں, یہ تو ایک پٹیشن دائر نہیں کر سکے, جبکہ یہ خود وکیل ہیں اور یہ وکیلوں والا کام نہیں کر پا رہے, تو یہ سیاست کیسے کریں گے, ایک حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کیسے کریں گے. عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا اور ایک سخت فیصلہ لینا پڑے گا اپنے لیے, اپنے ریلیف کے لیے, اپنی تحریک کے لیے, عوام کے لیے. کیونکہ یہ جو موجودہ قیادت ہے اور یہ جتنے بھی ورکرز ہیں جو اپنے آپ اپنی سیٹ کے لیے, اپنے نام کے لیے, یہ صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, اپنا نام آگے بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے نام استعمال کر کے, اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو اب سوچنا پڑے گا کہ انہیں کیا لاہ عمل بنانا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے, کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, جنید اکبر خان یا باقی دوسرے جتنے بھی ہیں, مراد سعید ٹائپ جیسے لوگ جو ڈائی ہارڈ ورکر ہیں, جو قربانی دینے والے لوگ ہیں, ان کو اب آگے آنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور یہ جو موجودہ قیادت ہے اس کو فارغ کریں. یہ ویسے فارغ ہے, یہ تو صرف پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی ہے.